پرانے وقتوں میں مسلمانوں کے خلیفہ ہارون الرشید کا دارالحکومت بغداد میں تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک بہت ہی انصاف پسند بادشاہ تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی کبھار بھیس بدل کر بغداد کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا۔ اس کا وفادار غلام مسرور اور وزیر جعفر بھی اس دوران اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس طرح نہ صرف ہارون الرشید کو اپنی رعایا کا حال معلوم ہوتا، بلکہ بعض اوقات بڑے عجیب و غریب واقعات پر سے بھی پردہ اٹھتا۔ وہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی جب ہارون الرشید وزیر جعفر اور غلام مسرور کے ہمراہ بغداد کی گلیوں میں گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لے رہے تھے تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انہیں راستے میں ایک فقیر نے دامن پکڑ کر روک لیا۔ ہارون الرشید نے اسے چند اشرفیاں دیں تو وہ اس کا دامن پکڑ کر بولا، اب میرے سر پر چپت بھی مارتے جاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں یہ خیرات بھی قبول نہیں کروں گا۔ فقیر کی بات سن کر بادشاہ ہارون الرشید نے تعجب سے وجہ پوچھی تو نابینا فقیر کہنے لگا، بابا کوئی وجہ ہوگی، اگر تمہیں خیرات دینی ہے تو چپت بھی مارو ورنہ یہ اپنی اشرفیاں واپس لے لو۔ خلیفہ نے مجبوراً ایک ہلکا سا چپت مار دیا اور مسرور سے کہا کہ صبح اسے دربار میں حاضر کرنا۔ مسرور نے اس کا پتہ دریافت کر لیا۔ اب رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے سب محل کو واپس چلے گئے۔ خلیفہ نے بھی آرام کیا۔ صبح کو حسب معمول ہارون الرشید نے ملکی و معمولی امور سے فراغت کے بعد رات والے بھکاری کو طلب کیا۔ صبح ہوتے ہی غلام مسرور نے رات والے بھکاری کو ہارون الرشید کے دربار میں حاضر کیا۔ ہارون الرشید نے اس سے پوچھا کہ تم خیرات کے بعد چپت مارنے پر کیوں اصرار کر رہے تھے، اور اگر غلط بیانی کی تو تمام عمر کے لیے جیل میں بند کر دیے جاؤ گے۔ بیچارہ فقیر آگے بڑھا اور خلیفہ کو دعا دے کر اپنی کہانی کو ان الفاظ میں سنانے لگا، میرا نام عبداللہ ہے اور میں بغداد کا رہنے والا ہوں۔ باپ کے مرنے کے بعد بری صحبت کا شکار ہو کر میں نے اپنی تمام مال و دولت برباد کر دی۔ جب تنگی زیادہ ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کے مشورے سے 2 اونٹ خرید کر دوسروں کا مال ایک سے دوسری جگہ پہنچانا شروع کر دیا۔ اللہ نے بھی کرم فرمایا اور مجھے اس میں معقول منافع ہونے لگا، یہاں تک کہ میرے پاس 80 اونٹ ہو گئے اور میں کافی خوشحال زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز میں کسی سوداگر کا مال بغداد سے بصرہ پہنچا کر واپس بغداد آ رہا تھا۔ گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گیا اور اونٹوں کو بھی رسی سے باندھ کر کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا۔ مجھے بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک درویش مرد ادھر سے گزرا اور مجھے بیٹھا ہوا دیکھ اٹھ کے میرے پاس چلا آیا۔ سلام دعا کے بعد ہم باتیں کرنے لگے، پھر کھانا کھایا۔ اسی اثنا میں درویش کہنے لگا کہ یہاں سے قریب ہی اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر تم اپنے تمام اونٹوں پر لاد لو تو بھی اس میں کوئی کمی نظر نہ آئے گی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے خزانے تک لے چلیں تو میں آپ کو 1 اونٹ انعام میں دوں گا۔ درویش نے کہا کہ اگر تم آدھے اونٹ مجھے دے دو تو بے شک اس خزانے کا پتہ بتا دوں گا۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اس وقت 80 اونٹ میرے ساتھ ہیں، 40 اونٹوں پر لدا ہوا سونا اور چاندی میرے ساتھ پشتوں تک کے لیے کافی رہے گا۔ یہ سوچ کر میں نے آدھے اونٹ اسے دینے پر منظور ہو گیا۔ درویش نے کہا اپنے اونٹ جمع کر لو اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے اپنے اونٹوں کی مہر پکڑی اور اس کے پیچھے اونٹوں کو لیے ہوئے چلنے لگا۔ کافی دیر تک پہاڑوں میں چکر کاٹنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں آگے بے حد تنگ راستہ تھا۔ وہاں سے گزرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ اونٹ ایک ایک کر کے قطار میں آگے بڑھتے
اس میں ہمیں کافی وقت لگا۔ وہاں سے باہر نکل کر ہم ایک میدان میں پہنچے جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر درویش نے کہا کہ اپنے اونٹوں کو بٹھا دو۔ میں نے اونٹوں کو بٹھا دیا۔ اتنے میں درویش نے چند لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی۔ اب درویش نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک زلزلے سی کیفیت پیدا ہوئی اور ہمارے سامنے موجود پہاڑ میں سے ایک خوبصورت دروازہ نمودار ہو گیا۔ میں اور درویش اس میں گزر کر اندر گئے تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس جگہ دور دور تک سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے تھے۔ جتنا ممکن تھا میں نے مال اونٹوں پر لاد دیا۔ درویش نے سونے چاندی کو ہاتھ لگانے کے بجائے صرف ایک طرف رکھی لکڑی کی ڈبیاں اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ پھر ہم باہر نکل آئے۔ درویش نے کچھ پڑھا اور دروازہ اسی طرح غائب ہو کر پہاڑ ایک بار پھر ہموار ہو گیا۔ ہم اونٹوں کو لے کر چلے اور میدان سے باہر نکل کر راہ راہ پر آ گئے۔ میں نے 40 اونٹ درویش کے حوالے کر دیے اور 40 اونٹ خود لے کر چل دیا۔ چند قدم چل کر میرے دل میں خیال آیا کہ اس لکڑی کی ڈبیا میں ضرور ان تمام خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے۔ جبھی تو درویش نے سونے چاندی کے بجائے صرف وہی ایک ڈبیا اٹھانے کو ترجیح دی۔ ضرور اس میں کوئی ایسا قیمتی ہیرا یا کوئی اور ایسی شے ہوگی جو اس سارے خزانے سے بھی زیادہ قیمت رکھتی ہے، اس لیے وہ بھی لے لینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے درویش سے ڈبیا مانگ لی۔ میرا انداز کچھ ایسا تھا کہ اگر وہ خود سے نہیں دے گا تو میں چھین لوں گا۔ میرے ڈبیا مانگنے پر درویش نے نرمی سے جواب، اس میں تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا تم اسے میرے پاس رہنے دو، تمہارے حق میں بھی اچھا ہے۔ میں نے ایک بار پھر ذرا سختی سے اصرار کیا تو وہ بولا، تم نے سارا سونا چاندی لے لیا اور میں نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اب صرف ایک ڈبیا میرے پاس رہ گئی ہے، لیکن لالچ کے شکار ہو کر وہ بھی مجھ سے مانگتے ہو۔ لیکن مجھ پر تو لالچ کا بھوت سوار تھا۔ میں نے کہا کہ ڈبیا تو میں ضرور لوں گا، اگر آپ نہیں دیں گے تو مجھے سختی کرنی پڑے گی۔ درویش نے ڈبیا نکال کر میرے حوالے کی اور کہنے لگا، اس میں ایک سرما ہے، اگر داہنی آنکھ میں لگاؤ گے تو تمہیں تمام روئے زمین کے خزانے نظر آنے لگیں گے، اور اگر دوسری آنکھ میں لگایا تو اندھے ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میں اور زیادہ بے چین ہو گیا اور میں درویش سے کہتا، پہلے تم میری دائیں آنکھ میں سرما لگا کر دکھاؤ۔ پہلے تو وہ نہ مانا، لیکن جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو درویش نے ڈبیا کھولی اور میری داہنی آنکھ میں سرما لگا دیا، اور اسی لمحے مجھے زمین میں چھپے تمام خزانے نظر آنے لگے۔ میری خوشی کا کوئی حال نہ تھا، میں خوشی سے ناچنے لگا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ بائیں آنکھ میں سرما لگانے سے تو اور بھی زیادہ عجائبات نظر آتے ہوں گے، اور یہ درویش مجھ سے جھوٹ بولتا ہے تاکہ میں سرما نہ لگاؤں، لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ تم میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دو۔ درویش نے مجھ سے کہا، خبردار، تم شاید پاگل ہو گئے ہو جو جان بوجھ کر اندھا ہونا چاہتے ہو، لیکن میں لالچ کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس نے مجھے بہت منع کیا لیکن میں نہ مانا۔ آخر اس نے سرمے کی سلائی بھری اور کہنے لگا، دیکھو، مجھ پر کوئی الزام نہیں لگانا۔ میں نے کہا کہ بالکل نہیں، بس آپ یہ سرما میری آنکھ میں لگا دو۔ چنانچہ درویش نے وہ سلائی میری آنکھ میں لگا دی اور میں اسی وقت فوراً اندھا ہو گیا۔ چاروں طرف اندھیرا دیکھ کر میں آڑے مار مار کر رونے لگا۔ اب میں نے درویش کے آگے ہاتھ جوڑے کہ تم یہ سرما اور سارا سونا چاندی لے لو، لیکن میری آنکھوں کی روشنی واپس لے آؤ۔ درویش نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد جواب دیا، تمہاری بینائی واپس لانا میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے تو میں نے تمہیں پہلے ہی روکا تھا، لیکن تم نہیں مانے۔ اب جاؤ اور زندگی بھر دھکے کھاتے پھرو، اب تمہارا صرف یہ کام ہے کہ بھیک مانگ کر پیٹ بھرو۔ اس کے بعد درویش نے ڈبیا میرے ہاتھ
ہاتھ سے لے لی اور اونٹوں کو لے کر وہاں سے چل دیا۔ اس روز سے میں بھیک مانگتا پھرتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیتا ہے تو اس سے کہتا ہوں کہ پہلے مجھے ایک تھپڑ مار دے ورنہ میں بھیک نہیں لوں گا۔ اسی طرح میں اپنے آپ کو لالچ کی سزا دیتا ہوں جس کے نتیجے میں آج اس حال کو پہنچا ہوں۔ خلیفہ نے اس نابینا بھکاری کا قصہ سن کر کہا، بے شک لالچ کی یہی سزا ہے، لیکن آج سے سمجھو تمہاری سختیاں ختم ہوئی۔ آئندہ تم بھیک نہ مانگنا، بیت المال سے تم کو اتنا مل جایا کرے گا کہ تمہاری گزر بسر اچھی ہو جائے۔ یہ سن کر بابا عبداللہ نے خلیفہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔